اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميسة إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجلس میں ابو بکر و عمر بھی تشریف فرما تھے کہ اسی درمیان اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہمارے درمیان سے چلے گئے. آپ جب کچھ دیر تک واپس نہیں آئے تو ہم لوگوں کو ڈر ہوا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور رسول کے درمیان آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے. اس لیے ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے جہاں جہاں امکان تھا پائے جانے کا وہاں وہاں تلاش کیا میں نے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں. یہاں تک کہ میں ایک ایسے باغ میں پہنچا جو چاروں طرف چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا. میں نے اس کے ارد گرد دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کیا لیکن اس چہار دیواری کا کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. اس کے بعد تلاشتے ہوئے میں نے ایک نالی پائی جو دیوار کے نیچے سے باغ کے اندر داخل ہو گئی تھی. اس کے بعد میں اس نالی میں گیا. حدیث کا لفظ ہے فَاحْتَفَظْتُ كَمَا يَحْتَفِظُ الثَّعْلَبُ، میں نے خود کو ایسے سمیٹا جیسے لومڑی اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے کسی جگہ میں جب گھسنا چاہتی ہے، تو گویا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے بدن کو سمیٹ کر اس نالی میں خود کو داخل کرنے کی کوشش کیا. دوسرا لفظ ہے فَاحْتَفَظْتُ كَمَا يَحْتَفِظُ الثَّعْلَبُ، میں نے زمین کو ہاتھوں سے کھودا جیسے کہ لومڑی زمین کو کھود کر اس میں گھستی ہے تاکہ میں اس دیوار کے اندر گھس سکوں. اور پھر اس کے بعد میں اندر گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. کہا کہ ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سلسلے گفتگو جاری تھا، آپ اچانک وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو ہم کو ڈر ہوا، ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی
کسی تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے کوئی اذیت اور کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس لیے ہم سب لوگ آپ کی جستجو اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو بکر و عمر بھی نکلے ہیں آپ کو تلاشنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے لو میرے اور جاؤ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا کہ یہ دونوں جوتے لے کر کے جاؤ اور اس دیوار کے باہر جو بھی تم سے ملے اور وہ ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یہ جوتے لے کر کے اسی راستے سے باہر آئے جیسے کہ گھسے تھے نالی کے راستے سے۔ جیسے ہی نکلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتے دے کر کے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس دیوار کے باہر جس سے میری ملاقات ہو اور وہ یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دے رہا ہو تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ بات سنی عمر نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کے سینے پر اس زبردست تجربہ لگایا، اتنا زبردست گھوسا دے دیا کہ وہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر گئے۔ اس مار کی اور اچانک اس گھوسے کی تاب نہیں آ سکے اور زمین پر گر گئے۔ حدیث کا لفظ ہے آج بھاشا کو ابو ہریرہ کا بھی رکا، ایسا لگ رہا تھا کہ رونے سے پھوٹ پڑیں گے ابو ہریرہ، ان کی آنکھیں بہ جائیں گی، بالکل رونے جیسی شکل بن گئی ان کی، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ جیسے ہی دیوار کے اندر گھسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ ابو ہریرہ خوش خوش واپس آئے تھے لیکن جب دوبارہ واپس گئے تو رونے جیسی شکل، چہرہ بھی گلا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھیں آنسوؤں کا میل برسا دے گی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حکم دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے اس کی تعمیل کی تو ابو ہریرہ نے مجھے اتنی سخت طرح سے مارا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں اپنی شرمگاہ کے بل گر پڑا ہوں۔ اتنے میں ابو ہریرہ کہتے کہ فرق ہے عمر خلفی، جیسے ہی میں داخل ہوا عمر بھی گیا داخل ہوا پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اس کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ جی ہاں۔ آپ نے اس کو اپنے دونوں جوتے لے کر بھیجے تھے؟ جی ہاں۔ آپ نے اس کو حکم دیا تھا کہ جو بھی ملے اور یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو؟ جی عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا لا تفعل دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا فقال يا عمر خلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان مت کروائیے، آپ لوگوں کو اس بات کی خبر مت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ کر اسی تقدیر پر اعتماد کر لیں، اسی بشارت اور اسی فضیلت پر اعتماد کر کے عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیں، عمل کرنا بند کر دیں۔ اس لیے لوگوں کو عمل کرنے دیجیے، اس لیے آپ یہ بات لوگوں تک مت پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تب جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تب جانے دو۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند جلوگر تھے، مگر جب اس بھیڑ سے اٹھے تو سب کے دل بے چین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت، آپ کی غیر حاضری اور اچانک آپ کا وہاں سے نکل جانا سب کو کھل گیا، سب کو دل دے گیا، سب کو تکلیف میں مبتلا کر گیا اور سب لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابو بکر و عمر بھی نکلے اور ابو ہریرہ جیسے پروانے بھی نکلے۔ کس بات پر؟ کون سی بات تھی؟ صرف اس بات کا غم تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت لاحق نہ ہو جائے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برداشت نہیں ہے۔ محبت کا یہ وہ رتبہ ہے جس کے لیے انہوں نے
اور یہ گروہ ہے اور وہ زمین کی مقدس جماعت ہے جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت، اپنی تربیت اور اپنی قد و کاوش کے ذریعہ دنیا کی نظروں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے محبت، اسے کہا جاتا ہے عقیدت، اور اسی کا نام ہے مالحانہ لگاؤ۔ اور جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے اور جب انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اتباع اور پیروی کے لائق نہیں، تو وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں میں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر میری نوجوان نسل کو یہ بات سننی چاہیے اور توجہ کے ساتھ ہم اپنے دل میں اسے بیٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ میں واقعات نہیں سنا رہا آپ کو، دنیا کی وہ سچائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سچائی کے تلابوں میں آپ اپنے عمل کو اور اپنی ذات کو توڑنے کی کوشش کریں، حقیقت کے اس معیار پر اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں تو اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہا کہ میں غزوہ بدر میں میدان معرکہ میں کھڑا ہوا تھا کہ میرے دائیں جانب سے ایک کمسن بچہ آیا اور چپکے سے کہا، سرن چپکے سے کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا بچے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اے چچا میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو جب تک میں نہ مر جاؤں یا وہ نہ مر جائے میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لا يفارق صلاتی صلاته حتى يموت العاقل منا موتا، جب تک ہم میں سے کسی کی موت نہیں ہو جاتی میں ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا کہ میرے بائیں جانب سے ایک دوسرا نوجوان بچہ آیا، اس نے بھی یہی بات چپکے سے کہی کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم اس کو کیا کرو گے؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، واللہ لا يفارق صلاتی صلاته حتى يموت العاقل منا موتا۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر میری نظر اس پر پڑ گئی تو جب تک میں نہ مر جاؤں یا وہ نہ مر جائے میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ابو جہل لشکر کے اندر گردش کر رہا ہے۔ میں نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ بچے وہ رہا تمہارا شکار۔ پھر وہ دونوں بچے تلوار لے کر باز کی رفتار سے لگ کے اس کے اوپر اور دونوں اس میں گتھا ہو گئے، یہاں تک کہ اس فرعون کے اس امت کے فرعون کو ان دونوں نے زمین پر گرا دیا۔ معاذ اور معوذ افرا کے دو بیٹے جنہوں نے اس فرعون کا جسے اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، یہ تاریخی روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو نوجوان بچوں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ بخاری کی روایت میں بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کا سر کاٹا، اور اس موقع سے جب وہ مر رہا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا فلو غیر افکار قتل، کاش مجھے کسی کسان کے بچے نے قتل کیا ہوتا، مجھے کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہوتا۔ فرعونیت کا غرور اور تکبر اس حد تک موجود ہے کہ جان جا رہی ہے، تلواروں سے زخمی ہے اور زمین پر پڑا ہوا ہے، پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، مگر غرور کا یہ عالم ہے، کبر و خود کا یہ عالم ہے کہ کاش مجھے کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہوتا، میری موت کا سبب یہ کسان نہیں بنا ہوتا، کوئی بڑا آدمی بنا ہوتا۔ اصل میں قریش کے لوگ مکہ میں تاجر پیشہ تھے اور مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، کھجوریں نخلستان وغیرہ کے مالک تھے وہ، اس لیے قریش کے لوگ ان کو کسان کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے
کہ سوئے زمین پر کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہے، ایسی ذات کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کی عزت پر زبان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشانہ تضحیک بنانے کی جرات کرتا ہے، اس آدمی کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نوجوان بچے ان کی ایمان کی غیرت اور ان کے دین کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ جو شخص میرے نبی کو پوری نظر سے دیکھتا ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان نوجوانوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جو کلمہ پڑھ کر کے ہم صبح و شام اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، نبی کی عزت کو پامال کیا جائے، نبی کی ناموس پر حملہ کیا جائے، ہم میں سے کسی کو غیرت نہیں آتی، کسی کے ماتھے پر پسینہ نہیں نکلتا۔ وہ کون سی عقیدت ہے میرے دوستو، وہ کون سی محبت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون سا لگاؤ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو ابھی سونے دو، فجر میں اسے نہیں جگانا، بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ بچپن میں جو تربیت دی جاتی ہے، کم سنی میں جو بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے، وہ زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ اور جن اولاد کے والدین ارے بچہ ہے بھی جانے دو بعد میں سمجھ جائے گا، بوڑھا ہونے میں وہ کبھی جوان نہیں ہوتا، بوڑھا ہونے میں کبھی وہ معصوم نہیں ہوتا اور کبھی وہ شریعت کا پابند نہیں بنتا۔ لیکن بچپن میں جس کی لو لگائی جاتی ہے، بچپن میں جس کو راستہ دکھایا جاتا ہے، بچپن میں جس کی تربیت کی جاتی ہے، وہ آگے چل کر کے معاذ اور معاوض بنتا ہے۔ لیکن ارے بھی سو جانے دو، صاحب بچہ ہے بعد میں اٹھ جائے گا، وہ کب بڑا ہوگا؟ یہ 14 اور 15 سال کے بچے، یہ 16 اور 17 سال کے نوجوان، جب ہمارے بچوں کو کپڑا بھی پہننے کا شوق نہیں ہوتا، وہ اس عمر میں یہ شعور رکھتے ہیں، ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی طرف کوئی چلنے نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور ہم تو ارے نہیں جانے دو صاحب بچہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، وہ کبھی نہیں سمجھتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی شعور کے مرحلے میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اس کا نام ہے عقیدت، اسے کہا جاتا ہے محبت۔ اور ہمارے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے دنیا کے فاجر اور فاسق کردار اور دنیا کے بدین ہیرو سے محبت ہے۔ ان کے بال کی نقالی، ان کے فیشن کی نقالی، ان کے لباس کی نقالی، ان کی شکل و صورت کی نقالی یہ عام ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ مگر نبی کی شکل جیسی شکل بنا لی جائے، چہرے پر داڑھی لگ لی جائے تو سماج تانا دے گا، دنیا کیا کہے گی؟ اس کی پرواہ ہے کہ دنیا تانا دے گی ہمیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ کے اعتراف میں جھوٹے ہیں، ہم نے دعویٰ کیا نبی سے محبت کا، ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے ہم کو، اس کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ ہمارا نوجوان بچہ اپنا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ٹخنے سے اوپر نہیں پہن سکتا۔ کیوں نہیں؟ ارے دنیا کہے گی کہ ابھی سے تم اتنے اوپر لباس پہن رہے ہو، دنیا تانا دے گی کہ یہ بچہ اوپر لباس پہنتا ہے، اس لیے ہم اوپر لباس نہیں پہن سکتے، ٹخنے سے نیچے زمین کو صاف کرتے ہوئے ہمارا کپڑا رہے گا۔ اور پھر بھی دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، پھر بھی دعویٰ ہے نبی سے عقیدت کا۔ ہماری نوجوان اور پرانی دونوں نسلیں رات اور دن حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہیں، پاک گٹکا مسالہ بیڑی اور سگریٹ جیسے قتل کر دینے والی بیماری چیزیں اور انسان کی صحت کو تباہ کر دینے والی چیزیں ڈھالنے کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ کیوں؟ ارے کوئی صاحب برداشت نہیں ہوتا، ہم رہ نہیں پاتے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صبر نہیں کر پاتے، لیکن آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھا لے وہ مسجد میں نہ آئے، وہ ہماری جماعت میں حاضر نہ ہو۔ پیاز کھانا بھی حلال ہے، لہسن کھانا بھی حلال ہے، لیکن اس میں جو مہک پیدا ہوتی ہے اس مہک کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مسجد میں مت آئیں، جماعت میں مت حاضر ہوں، مگر آپ کی گندی چیزوں کی بدبو لے کر کے نہ مسجد میں آ کر نمازیوں کو توبہ کرتے ہیں، نمازیوں کے خشوع و خضوع میں رکھنا ڈالتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کو بھی سوچا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان الملائکۃ تتعظى مما يتعظى منه بنو آدم، جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سنیں میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے، ذکر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے اپنا ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھتے ہیں، فرشتے اپنا ہونٹ اس قاری کے منہ پر رکھتے ہیں۔ اب بتائیے جب آپ کے منہ سے بدبو چھٹکے گی، وہ آپ کی طرف سننے کے لیے وہاں حاضر ہوگا، وہاں موجود رہے گا کبھی وہ؟ تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا میرے دوستو، محبت کا جو معیار اور محبت کی جو کسوٹی ہے وہ یہ ہے جو ابھی آپ سے میں نے عرض کیا۔ بہرحال میں بات آگے بڑھاتا ہوں، لیکن ایک بات پہلے عرض کر دوں، میں بھول گیا شروع میں کہنا، وہ یہ ہے کہ ابھی میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا سارے لوگ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ حرام ہے پڑھنا، کہاں کو سنو گے، یہ حرام ہے بلند آواز سے مسجد میں اس طرح سے پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا لوگ اسی طرح آواز میں بلند قرآن پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا لا يجهر بعضكم على بعض فإن أحدكم يناجي ربه، کہا کہ ایک دوسرے پر قرآن پڑھنے میں اپنی آواز بلند مت کرو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، ہر آدمی رب سے مناجات کرتا ہے، اللہ ہر آدمی رب سے اپنی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کی آواز بلند ہوگی تو جو نمازی مسجد میں ابھی داخل ہوا ہے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے جو اس پر فرض ہے، تو وہ نماز پر توجہ دے گا یا آپ کی قرأت پر توجہ دے گا؟ اس کا دل، اس کی توجہ جس طرح تقسیم کرنے کا سبب آپ بن رہے ہیں، اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے اس طرح سے بلند آواز سے مسجد میں قرآن پڑھنا کہ دوسرے نمازیوں کو پریشانی تشویش ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود اقدس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام پہنچانے کا طرز ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لائق احسان اس روئے زمین پر کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ لائق تقدیس، سب سے زیادہ لائق احترام اور سب سے زیادہ لائق محبت اور تعظیم اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سنیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیذکر مصیبتہ بی فانها اعظم المصائب، کہا جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو، جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی گھیر لے تو وہ میری موت کو یاد کرے، میری وفات کے ذریعے اس کو جو صدمہ پہنچا ہے اس صدمے کو یاد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی آفت ہے جو دنیا انسانیت کو لاحق ہو سکتی ہے، جو دنیا انسانیت کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو نبی کی وفات اس کائنات میں برپا کیے جانے والی آفتوں میں، زمینی اور آسمانی تمام آفتوں میں سب سے بڑی آفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وجود ہے، جن کا احترام کیا جائے، جن کی عزت کی جائے، جن کا اکرام کیا جائے، جن کی عظمت کے گن گائے جائیں، وہ سب سے زیادہ مقدس اور برتر ہیں۔ اس لیے ہم اہل ایمان سے تقاضا ہے، ہم مومنوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا
وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اور نقالی کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانا، دوسروں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری محبت کے لیے شرط ہے۔ اور جب تک آپ دوسروں کی نقالی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جلوہ نمائی آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں یہ بات آپ سے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کلمہ کو ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف دوسروں کے دین اور ان کے قومی شعار کی نقالی میں آپ ایسے امور اور اعمال کو انجام دیتے ہیں جو دوسری قوموں کی مشابہت اور ان سے نقالی کی وجہ سے ہمارے درمیان درائی ہے، داخل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر جنم دن منانے کا اہتمام کرنا، کسی کی پیدائش کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو جو کل کی تاریخ میں ساری دنیا میں انتہائی جھوٹے طریقے سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت تفصیل چاہتی ہے، لیکن میں آپ سے اشارت عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو کھجور کے درختوں پر کھجور پھلا ہوا تھا۔ نخلستان میں کھجور کے پھل لگے ہوئے تھے اس وقت، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ درختوں پر کھجور کے درختوں پر پھل جون اور جولائی کے گرم مہینے میں آتا ہے، دسمبر اور جنوری کے سرد مہینے میں کھجوروں کے درخت پر پھل نہیں آتا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور اس کے باوجود 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دینا، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس جھوٹ پر لوگوں نے اپنی دھاندلی کے ذریعہ، اپنی اکثریتی عادت کے ذریعہ اور دنیا کے امور پر اپنی اقتدارانہ قوت کے ذریعہ ساری دنیا کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واضح طور سے جھوٹ رہا ہوا افسانہ ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے دنوں میں جب کھجور کے درختوں پر پھل آتے ہیں، ان دنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس لیے جھوٹے طور سے دسمبر میں ان کی پیدائش کا جشن منانا یہ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا لکیر پیٹنے کے ہمارا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب صدام حسین کو عالمی قوتوں نے گرفتار کیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد جب اس کی گرفتاری کا مشاہدہ دنیا میں براہ راست پر کیا تو اس کے بیکورڈ میں کھجور کے درختوں پر پھل دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو جنوری میں دکھایا گیا تھا کہ جنوری میں پکڑ لیا گیا ہے صدام حسین کو، لیکن جب لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں یعنی اس تصویر کے پیچھے درختوں پر پھل دیکھے تو ساری دنیا نے یہ تبصرہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 6 اور 7 مہینہ پہلے اس کو لوگوں نے پکڑ کر اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا، مگر 7 مہینے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے صدام کو پکڑ لیا ہے۔ اسی بات سے، اسی حقیقت کے ذریعے لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ آپ میں سے جو بہاش ہوں گے انہیں بات یاد ہوگی اور انہوں نے اس تفسیر کو پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا یہ نصرانیوں کا دن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن پر کرسمس ڈے کا اہتمام کرنا یہ نصرانیوں کے دین اور ان کا قومی شعار ہے۔ مسلمانوں کو کیا پڑی ہے؟ مسلمانوں نے اسی کی نقالی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی اپنے نبی کا جنم دن منانا چاہیے، ہم کو بھی اپنے نبی کی پیدائش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ کرسمس تو نہیں کر سکتے، اس کا نام رکھا گیا عید میلاد النبی۔ کہاں سے آئے گے؟ آپ پورے 600 سال دیکھیے اسلامی تاریخ کے، آپ کو کوئی ہجوم نہیں ملے گا اس کو۔ اور ابھی عراق میں جا کر کے مولانا کے کنارے جو اسلام خروج شکل میں پہنچا، وہاں سے اس چیز کو ایجاد کیا گیا، اور اسی طرح سے اس کو دین میں داخل کرنے کے لیے عید میلاد النبی اور محبت رسول کا سنہرا نام دیا گیا۔ خوبصورت نام جو انسان اور نوجوانوں کے دلوں کو اپیل کرنے والا ہے کہ بھائی نبی سے کون محبت نہیں کرتا، لیکن میرے دوستوں محبت کرنا نبی سے یہ ہمارا دین، بلکہ ہمارے دین کے افضل ترین احکام میں سے ہے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ، وہ انداز اور وہ طور پہ ثابت ہو
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس لیے اللہ کی عبادت کسی ایسے عمل کے ذریعے کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، امت کے لیے جائز نہیں. کسی کے لیے بھی اللہ کی کوئی ایسی عبادت کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، ہمارے لیے ایسی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے پیمانے پر اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں گے، خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کہاں ہے، آپ کی محبت کہاں ہے اور آپ کی عقیدت کہاں ہے. ورنہ زبانی طور سے ساری دنیا کے مسلمان، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، لیکن صرف دعویٰ کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جب تک دعوے کے ساتھ اس کی دلیل نہ پیش کی جائے. تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز جو اصحاب نبی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک معیار، ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی ہے. اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے دعوے کو ناپنے کی، تولنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے جب بھی آپ کے دماغ پر یہ شیطان مسلط ہو کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدت کا جو انداز اصحاب نبی نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ انداز ہماری زندگی میں ہے یا نہیں. یہ میرے آپ کے کسی دوسرے کے کہنے کی بات نہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کے ضمیر اور اس کے ایمان کی بات ہے. اس لیے اس ایمان کا کبھی کبھی انسان کو جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی فرصت میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اعمال، اپنی زندگی کی بتائی گئی سیرت پر ایک نظر ڈالنی چاہیے. کبھی سنجیدگی کے ساتھ بند کمرے میں خلوت میں بیٹھ کر کبھی غور کرنا چاہیے میرے دوستو. ورنہ یاد رکھیں، یہ زندگی کبھی آپ کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. یہ زندگی کبھی آپ کے مطلب اور مفاد کا ساتھ دینے والی نہیں. یہ زندگی تو کبھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی. اس زندگی نے جو سرکار کو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبیب کائنات اس دنیا میں اللہ کی نظر میں جن سے زیادہ تر محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا، ان کو اس دنیا میں اس نے زندہ نہیں رہنے دیا. تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہوگا میرے دوستو؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اگر وہ منظر آپ یاد کر لیں، اگر وہ نقشہ کبھی آپ کے دماغ میں پیدا ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیش آیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا جگر شک نہیں ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کلیجہ پھٹ نہیں جائے گا. جو منظر اس قدر دردناک ہے کہ اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی مختصر روایتیں اگر آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کلیجہ آپ کے حلق میں اندر جانا چاہیے اگر دل میں ایمان اور یقین کی ذرا بھی رمق باقی ہے تو. بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو انداز ان صحابہ نے پیش کیا ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں کا شیدائی، نبی کی سیرت کا فدائی بنا دے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.